آگے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر قتل کے بدلے پھانسی دی جائے، قتل کیا جائے، حکومت وقت اگر یہ کام کرے تو پھر جو ہے نا ناجائز قتل ہونا بند ہو جائے۔ ناجائز قتل آج جتنے بھی ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے قتل کا قصاص نہیں لیا جاتا، بدلہ نہیں لیا جاتا۔ طاقتور پیسے والا وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پہ، رشوت کے بل بوتے پہ اپنے قتل کو چھپا لیتا ہے یا اپنا الزام کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ایک حکم ہے قرآن کا کہ جو جس کے ساتھ جتنا زیادتی کرے اتنا اس کے ساتھ حکومت وقت زیادتی کرے۔ کوئی قتل کرتا ہے ناجائز تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے تاکہ یہ دروازہ بند ہو جائے۔ جتنا بھی فساد ہے، قتل عام ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت وقت جو ہے اصل مجرموں کو پکڑتی نہیں ہے، ان سے بدلہ نہیں لیتی۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، ہاں اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو پھر اس کا جو ہے نا اس کے بدلے میں دیت دی جاتی ہے۔ دیت، جو قاتل ہے وہ دیت ادا کرتا ہے مقتول کے ورثاء کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک حد مقرر ہے اس کی دیت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک عجیب لفظ استعمال فرمایا ہے، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں اس کو پڑھ کے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ بھی اگر قاتل کے لیے جو مقتول ہے اس کے ورثاء کچھ معاف کر دیں اس کو، تو پھر جتنا وہ معاف کر رہے ہیں باقی اس کو ادا کرنا پڑے گا قاتل کو، جن کا اس نے بندہ قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو مقتول کے ورثاء ہیں نا ان کو بھائی قرار دیا ہے قاتل کا۔ حالانکہ کوئی آدمی ہمارا بندہ قتل کر جائے، ہمارے رشتہ دار قتل کر جائے تو ہم اسے بھائی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی ہم اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بیان کر کے یہ ترغیب دی ہے کہ بھئی اگر قتل غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جو مطلوبہ دیت ہے وہ ادا نہ کر سکے، تو تم تھوڑا احسان کر لو، اس کے اوپر تھوڑا معافی کر لو، کچھ مال کم کر دو، یا سارا معاف کر دو یا کچھ کم کر کے اس سے لے لو، کیونکہ غلطی سے ہو گیا نا، اس نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قاتل جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو بھائی قرار دیا ہے قاتلوں کے لیے۔ اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوتے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ بھائی ہیں قاتل کے، اسلامی رشتہ تو برقرار ہے نا، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ہم جنازوں پہ نہیں جاتے، شادی بیاہ پہ نہیں جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بالکل منقطع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں، کوئی خاص مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ مرنے والا اگر نیک وصیت کر لے بعد والوں کے لیے تو اس نیک وصیت کی برکت سے جو باہمی رشتہ داروں کے جھگڑے ہوتے ہیں بہت حد تک ختم ہو جاتے ہیں۔ مرنے والا اگر نیک وصیت کر کے جائے بعد والوں کے لیے تو اس نیک وصیت کی برکت سے پچھلے والے جو خاندان والے لوگ ہیں ان کے بہت سارے جھگڑے، آپس کے باہمی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، روزے کی فرضیت کا حکم ہے کہ روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، ایمان والوں کے اوپر۔ آگے پھر جو مریض ہے یا مسافر ہے اس کے لیے رعایت دی گئی ہے کہ اگر وہ نہ رکھنا چاہے تو عید کے بعد وہ رکھ سکتا ہے جتنے روزے قضا ہوئے ہیں، لیکن عام حالت میں روزہ فرض ہے۔ جو بندہ بالغ ہے اور کوئی ایسی بیماری کا بھی شکار نہیں ہے کہ جو روزہ رکھنے سے مانے ہو۔ اور روزے کا ایک فلسفہ بھی بتا دیا کہ روزے کی برکت سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے، پانی کی خاصیت ہے پیاس بجھانا، روٹی کی خاصیت ہے بھوک مٹانا، روزے کی خاصیت ہے کہ روزے کی وجہ سے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب روزے کو روزے کی شرائط کے ساتھ پورا کیا جائے، آنکھوں کا استعمال صحیح ہو، کانوں کا استعمال صحیح ہو، زبان سے جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغل خوری نہ ہو، کسی کا حق نہ مارے۔ تو یہ مختلف شرائط ہیں روزے کی، تو اگر ان شرائط کے ساتھ ہم پورا مہینہ روزہ رکھیں گے تو یقیناً انشاءاللہ اللہ نے جو اشارہ دیا لعلکم تتقون کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، تو ضرور تقویٰ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اور چند گنے چنے دن ہیں، جیسے آج ہم تیسری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، تیسری تراویح، پتہ بھی نہیں چلے گا 29-30 روزے ختم ہو جائیں گے۔
تو شوق کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے اور اس کی قدردانی کرنی چاہیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہاں بتایا گیا کہ قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت شوق سے ہو، کثرت سے ہو. رمضان المبارک کے اندر کوشش کریں ہم کم از کم 3 ختم ہو جائیں ہمارے رمضان میں، 3 پارے ہم ڈیلی پڑھیں، کوشش کریں ہم. اور قرآن کو صحیح پڑھیں، اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں، علماء سے، قراء حضرات سے سیکھ کر پڑھیں اور ان کے احکامات کو سمجھ کر پڑھیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، مشکل میں تمہیں نہیں ڈالنا چاہتے. لیکن اگر ہمیں دین کا کوئی حکم مشکل لگتا ہے نا جی، وہ ہمارے اپنے اندر کا خبث ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کی بیماری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دین کا کام ہمیں مشکل لگتا ہے. جیسے بیمار کو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے، اسے میٹھا دودھ دو نا، وہ کہتا ہے کڑوا ہے. دودھ تو کڑوا نہیں ہوتا، اصل میں اس کا اپنا منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اپنے زبان کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. تو دین کے سارے احکامات چاہے جتنا بھی ہمیں مشکل نظر آئیں، وہ سارے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری آسانیوں کے لیے ہیں. اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی حکم دیکھ لیں اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. لیکن اگر ہمیں کوئی دین کا حکم مشکل لگتا ہے تو وہ ہماری اپنی اندر کے امراض ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، ورنہ دین سارے کا سارا آسان ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے اپنا تعلق دیکھنا چاہتا ہے کتنا ہے، تو وہ دعا کے اندر اپنا شوق دیکھ لے کہ میں کتنا شوق سے دعا مانگتا ہوں. اگر دعا مانگنے میں شوق ہے، رغبت ہے، پھر سمجھو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. اگر دعا مانگنے میں شوق نہیں ہے تو پھر میرے محترم بھائی دوستو سمجھو اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان اللہ. اس آیت کے ساتھ ایک حدیث جوڑتا ہوں. یا ابن آدم انی احبک فاحبنی. اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر. تو محبت کے لائق صرف اللہ اس کا رسول ہے. سچا عشق کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے، باقی سب محبتیں یہیں کی رہ جائیں گی. حقیقی محبت یہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اور اللہ سے مانگنا آ جائے ہمیں. آگے ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس کے ساتھ بھی ایک حدیث جوڑ لیں تو آسان ہو جائے گا. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے سب سے بہترین انسان قرار دیے گئے شریعت کے اندر. تو اپنی بیگم کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے، اسے مشکلات میں نہ ڈالا جائے، جتنا ہو سکے گھر میں آسانیاں اور سہولتیں پیدا کی جائیں شریعت کے دائرے میں رہ کر. ثم اتموا الصیام الی اللیل. پھر یہ روزے کے متعلق دوبارہ بات آ گئی کہ روزوں کو رات تک مکمل کرو. ایک تو وقت بھی پورا کرو، اور دوسرا یہ کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. یہاں رمضان شریف میں اعتکاف کرنے کے متعلق حکم ہے کہ رمضان کا ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے، کہ یہ تنہائی کی گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں اللہ کو منانے کا مزہ آتا ہے. جیسے شاعر کہتا ہے جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، کہ اللہ ہو اور ہم ہوں، بس اکیلے میں اللہ سے باتیں ہو رہی، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اللہ کے ساتھ بندہ ایک ہو جاتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن فارغ کر کے اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے کمائی کے جتنے بھی حرام ذرائع ہیں ان سے منع فرمایا. چوری ہے، ڈکیتی ہے، جوا ہے نا جی، دوسروں کا حق مارنا ہے، رشوت خوری ہے، قبضہ کر کے دوسری کی چیزوں پہ ہڑپ کر جانا، قابض ہو جانا، جھوٹ بول کر سودا بیچنا، چائنا کا مال جو ہے جاپانی مال بتا کر بیچنا. تو یہ ساری چیزیں حرام ذرائع ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہے. آگے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا.
اس میں جہاد کا حکم ہے. جہاد اسلام کا بہت اہم حکم ہے اور جہاد سے ہی مسلمان غلبہ حاصل کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ فلسطین والے کتنا کمزور تھے لیکن جہاد کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا اور اللہ نے اسرائیل کو ان کے گھٹنوں میں ڈال دیا, ان کے پاؤں میں ڈال دیا. وہ مجبور ہو گئے صلح کا معاہدہ کرنے پر. افغانستان والے کمزور تھے, کوئی اسباب نہیں تھے, لیکن انہوں نے جہاد کو مضبوطی سے تھامے رکھا. اللہ نے 20 سال کی جنگ کے بعد انہیں فتح نصیب. شام والے کمزور تھے لیکن جہاد کے حکم کو مضبوطی سے تھامے رکھا. اللہ نے ان کو پورے عالم میں عزت دے کر دکھائی. تو جہاد میں ہی اس امت کی بھلائیاں ہیں, اس امت کے لیے خیریں چھپی ہوئی. تو آج کل ہمارے اللہ معاف فرمائے دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جہاد کو بدنام کرنے کے لیے اسے دہشت گردی قرار دے دیا گیا ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, اور جہاد اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. فتنہ بس اللہ کا دین ہی باقی رہ جائے. آگے پھر اللہ تعالی نے حج کے آداب بیان فرمائے ہیں, عمرہ کرنے کے آداب بیان فرمائے ہیں. تو اس کے لیے جب بھی کوئی بندہ حج پہ جائے, عمرہ پہ جائے, تو ضرور علماء سے مسائل پوچھ کر جائے تاکہ صحیح طریقے سے حج اور عمرہ ادا ہو سکے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, اس آیت میں یہ بتایا گیا توکل کیا چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرنا, کچھ نہیں اللہ پہ توکل, تو یہ جہالت ہے. توکل یہ ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرو, یہ ہے توکل. صحابہ مختلف علاقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی دیہاتی آدمی تھے آپ سے ملاقات کے لیے, تو مسجد نبی سے باہر انہوں نے اپنی سواری کو چھوڑ دیا اور جلدی میں حضور کی ملاقات کے لیے مسجد میں آئے. آپ نے پوچھا کس چیز پہ آئے ہو؟ کہا جی سواری پہ آیا ہوں. آپ نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا نہیں, پہلے اقلھا ثم توکل, پہلے اسے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو, ایسے نہیں چھوڑو اس کو. یہ توکل نہیں ہے کہ اس کو باندھا بھی نہیں ایسے چھوڑ دیا. تو آج کل لوگ کہتے ہیں بس اللہ مالک سی, کرنا کچھ نہیں. تو یہ ہے کہ توکل یہ ہے اسباب اختیار کرنے ہیں, یقین اللہ کی ذات پہ رکھنا, یہ ہے توکل. بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا. ہاں البتہ اسباب پہ یقین بھی نہیں کرنا, یہ بھی شرک کی ایک قسم بن جائے گی کہ دکان سے میں پڑھ رہا ہوں, نوکری سے پڑھ رہا ہوں, اس پہ یقین نہیں کرنا. یقین اللہ کی ذات پہ کرنا, لیکن اسباب کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, وہ جہالت ہو جائے گی. آگے بتایا کہ حج اور عمرے کی جو جگہ ہیں وہ بڑی دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں, تو وہاں زیادہ سے زیادہ دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی چاہیے. قبولیت کی جگہ ہے, آخرت کی بھی بھلائیاں مانگے وہاں جا کر, دنیا کی بھی بھلائیاں مانگے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ لچھے دار تقریریں کرتے ہیں, بڑی خوبصورت آپ کو مطمئن کرنے کی, قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں. جھوٹے وعدے کر کے, قسمیں کھا کے آپ کو مطمئن کرنے کی, قائل کرنے کی کوشش. تو اس طرح دھوکہ نہیں کھانا, کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. کسی کی لچھے دار تقریروں سے اتنا زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حق والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا. اور آگے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. بعض کا ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے, یار میں 3 نمازیں تو پڑھتا ہوں, کوئی نہیں یار 15 روزے تو رکھ رہا ہوں نا, ٹھیک ہے نا, خیر ہے یار دکان بھی کر رہا ہوں, اگر تھوڑا بہت ڈنڈی مارتا ہوں تو حلال طریقے سے بھی تو کما رہا ہوں. تو مکس نہیں کرنا. یک رنگ ہو جا 2 رنگی چھوڑ دے, سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا. پورے کو پورا اسلام میں داخل ہونا ہے. ہر شادی کے اندر بھی, غمی کے اندر بھی, مارکیٹ میں بھی, مسجد میں, بازار میں, مدرسے میں, گھر میں, ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا ہے. بعض اوقات شادی پہ ہم جو ہے نا عجب میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں اب بچوں کی خوشی کا موقع ہے جی جو مرضی کریں. ایسا نہیں ہے بھائی, غمی ہے کہ چاہے خوشی کا موقع ہے. اسلام کو دیکھنا ہے, اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے, ادھورے دین پر عمل نہیں کرنا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اس میں یہ کافروں کا مزاج یہ ہے کہ وہ علماء اور اہل اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. کافروں کا مزاج ہے. آج کل ہمارے یہاں بھی اللہ معاف فرمائے ہماری بد نصیبی کی وجہ سے عام ہو چکا ہے کہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ علماء کا مذاق اڑانا, علماء کے بارے میں دل میں کینہ اور بغض رکھنا, یہ کفر پہ خاتمے کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے علماء پر
زبان درازی کرنے سے پہلے ہم ضرور سوچ لیا کریں کہ ہم کن کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. نبیوں کے وارث ہیں علماء. تو یہ کافروں کا مزاج بتایا گیا ہے کہ وہ اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ احکامات میں چاہے جتنا بھی مشکل ہو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے حکم پہ عمل کرنے میں بعض وقت مشکل ہوتی ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. سردی ہے، ٹھنڈے پانی سے نہیں گھبرانا، وضو کرنا ہے، اسی میں خیر ہے. زندگی کی بہت ساری ناگواریاں بعض وقت ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کے اندر شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی ہے کہ شراب اور جوئے کی لذت وقتی ہے، لیکن اس کا انجام بہت زیادہ خطرناک ہے. جوئے کھیلنے والا، کبوتر باز، شرابی آدمی، اس کو آپ کبھی پنپتا ہوا نہیں دیکھیں گے، یہ ہمیشہ ذلیل رہے. جوئے باز، شرابی اور یہ کبوتر باز، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیز سے منع فرمایا ہے. آگے یتیموں کے بارے میں ہے کہ یتیموں کا خیال رکھو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافل الیتیم وانا فی الجنت کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں ہیں. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ظلم یتیموں پر ہوتا ہے. ان کے اپنے چچا، اپنے قریبی رشتہ دار اس کا مال دبانے میں سب سے پہل کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، ان آیات کے اندر یہ بتایا گیا رشتہ کرنا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے. ابوبکر صدیق کے منکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت باندھنے والوں کے ساتھ بھی رشتہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتے. تو رشتہ کرنا ہے تو ایمان والوں کے ساتھ کرنا ہے. کافر چاہے جتنا بھی مالدار ہوں، جتنا حسن والے ہوں، ان سے بچنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ شادی کے بعد اللہ سے نیک اولاد طلب کرو نا جی. تو یہ کہنا کہ بچے دو ہی اچھے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج نہیں ہے. رزق ہر کوئی اپنا خود لے کر آتا ہے. اللہ کے نبی کی امت کو بڑھانا چاہیے. شادی کے بعد اللہ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے. دنیا میں بھی نیک نامی کا سبب ہے، آخرت کے اندر بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ان آیات کے اندر اللہ نے بتایا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، جھوٹی قسموں سے پرہیز کرو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم کھاتے ہیں. جھوٹی قسمیں گھروں کو ویران کر دیتی ہے. آگے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، طلاق کے بارے میں ہے. طلاق کے احکامات ہیں، یہ تفصیلی احکامات علماء سے پوچھے جا سکتے ہیں. البتہ بعض طلاق کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ کہنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، بیوی حرام ہو جاتی ہے مرد کی. بعض الفاظ ایسے ہیں 3 دفعہ کہنے سے تو وہ مکمل طور پر حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بعض کا پتہ نہیں ہوتا، غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، مذاق میں دے دیتے ہیں. غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے شادی شدہ لوگوں کو. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، 3 طلاقیں اگر ہو جائیں تو پھر وہ بیوی ہمیں اپنے پہلے والے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جب تک کہ حلالے کا طریقہ نہ ہو. حلالے کا بھی شرعی طریقہ ہونا چاہیے. علماء سے پوچھنا چاہیے. حلالے کے بعد پھر جو ہے نا وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. حلالے کی بھی شرائط ہیں، تفصیلی احکامات ہیں، وہ علماء سے پوچھے جا سکتے ہیں. آگے پھر دودھ پلانے کے بارے میں ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے تو 2 سال کی مدت کے اندر دودھ پلانا ہے. 2 سال سے زیادہ عرصہ دودھ پلانا ٹھیک نہیں ہے بچے کو والدہ سے. اور آگے پھر یہ ہے کہ بھی گھریلو زندگی کے بارے میں کہ بچے کو دودھ پلانا تو والدہ کے ذمہ ہوگا، لیکن بچے کے اخراجات اور بیوی کے اخراجات یہ شوہر کے ذمہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. عورتوں کو بلا مجبوری کام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ معاش کے لیے اور شو پیس بن کے وہ کام کر رہی ہیں، معاشرے کے اندر بے پردگی پھیلا رہی ہیں. تو یہ ضروری نہیں، یہ نہیں کرنا بھائی، کیونکہ جو نفقہ ہے، خرچہ وغیرہ ہے، وہ مرد کے ذمہ. ہاں کوئی مجبوری ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ علماء سے پوچھ کے چند شرائط کے ساتھ پھر عورت جو ہے کمائی کر سکتی ہے. کن طریقوں سے کرنا ہے علماء سے وہ مسائل پوچھ کے کیے جا سکتے ہیں، شو پیس بننے کے لیے نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے بارے میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز. عصر کی نماز کا خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ یہ مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس دوران جو ہے وہ بعض کا بندہ بھول جاتا ہے، جماعت سے رہ جاتا ہے، تو خاص طور پر عصر کا ارشاد فرمایا.
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. اور اللہ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے. جو صدقہ کرتا ہے گویا کہ اللہ کو قرض دے رہا ہے. قرض وہ چیز ہوتی ہے نا جو واپس لی جاتی ہے. اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرض کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو تم میری راہ میں صدقہ کرو گے وہ ضرور انشاءاللہ دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا کے دوں گا، اور آخرت کے اندر تو اس کا کئی سے زیادہ اجر ہے. پھر آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد طالوت جو نیک آدمی تھا اس کا اور اس کا مقابلہ ہوا جالوت ظالم آدمی کے ساتھ. اس کا واقعہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. اور ان آیات میں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کی جو فتوحات کی وجہ ہوتی ہے وہ کثرت اور اسلحہ نہیں ہوتی. مسلمان کا جو یقین ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. اسے جو جنگ میں فتح ملتی ہے اللہ کے اوپر توکل، بھروسہ، ایمان، استقامت اور اللہ کی اطاعت اور اخلاص کی بنیاد پہ ملتی ہے. اور کافر جو ہیں وہ اسلحہ پر اور اپنی کثرت پر، فوجوں پر اعتماد کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی کہ تعداد بھی تھوڑی، اسلحہ بھی تھوڑا. اس طرح میں نے آپ کو فلسطین کی، شام کی مثالیں دی، افغانستان کی مثالیں دی. اس کا تعلق آپ کے تقوی اور آپ کے ایمان اور آپ کے بھروسے کے اوپر ہے، اخلاص کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.